تو آزادی کے بعد پھر ہندوستان میں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ مسلمان سر پہ ٹوپی جسم پہ کرتا پاجامہ کیسے لٹکائیں گے؟ مسلمان اپنے چہروں پر داڑھی کیسے لٹکائیں گے؟ اس فکر نے ملک کے تمام بڑے علماء کو بے چین کر دیا، اور خصوصاً حضرت مولانا سید ابو القاسم محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اسی بہار کے ضلع نالندہ میں ایک گاؤں ہے پنہسا، وہاں سے وہ تعلق رکھنے والے تھے، ان کے دل میں یہ فکر اس قدر پیدا ہوئی اور وہ اس قدر بے چین ہو گئے کہ راتوں رات وہ دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء سے جا جا کر مشورے کیا کرتے تھے، ان سے رائے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان میں اس وقت ہر مکتب فکر کے جتنے بھی بڑے علماء تھے ان تمام سے انہوں نے رابطے قائم کیے، ان تمام سے انہوں نے مشورے کیے، ہر ایک عالم نے، ہر ایک مکتب فکر کے علماء نے ان کی باتوں کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے اور امارت شرعیہ فی الہند کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کام ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے چکر میں ان کاموں کو نہ چھوڑیں جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ ہم جانتے ہیں کہ وہ تاریخ بہت ہی عظیم تاریخ تھی، اور ہندوستان کی زمین پر، بہار کی سرزمین پر وہ ایک تاریخی دن تھا جب 26 جون 1921 کو محلہ پتھر کی مسجد باقی پور پٹنہ کے میدان میں ہر مکتب فکر کے بڑے عالم تقریباً 500 سے زائد علماء وہاں موجود تھے، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد جو سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان دنوں جیل سے آزاد ہو کر آئے تھے، جیل سے چھوٹ کر آئے تھے۔ ان کی صدارت میں تمام علماء نے اتفاق رائے اعلان کیا کہ آج سے ہم امارت شریعہ کا قیام کریں، اور اس دن سے لے کر آج تک امارت شریعہ کا قافلہ بالکل تیزی کے ساتھ روانہ رہا ہے، اور اس کے کارنامے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ قربانی بہت زیادہ ہے بانی امارت شریعہ، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ملت کی ترقی کے لیے، ملت کی فکر میں۔ 1881 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور تقریباً 59 سالہ زندگی انہوں نے پائی۔ 1940 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ نالندہ کے رہنے والے ہیں اور مدفون ہیں خانقاہ مجیبیہ فلوارے شریف پٹنہ کے قبرستان میں۔ اسی لیے کسی شاعر نے چاہے خوب کہا، عارف بلیاوی صاحب کا وہ شعر یاد آتا، انہوں نے کہا پھونک کر میں نے آشیانے کو روشنی بخشی زمانے کو۔ یہ ایسے اکابرین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملت کے نام ڈالے، انہی اکابرین کا دین ہے کہ جب حکومت ہند نے یہ کوشش کی کہ متبادلہ بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا کو وہی درجہ دیا جائے جو درجہ حقیقی بیٹا کو دیا جاتا ہے، 1972 عیسوی کے حالات آپ پڑھیے، سب کے سب بے چین ہے۔ یہ تو سراسر شریعت میں مداخلت ہے، اور یہ آئین قوانین میں مداخلت ہے۔ ہندوستان کا جمہور، ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں رہیں تو ایمانی تشخص کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آئینی مسائل رکھتے ہیں، نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، وصیت کا معاملہ ہے، ہبہ کا معاملہ ہے، آئینی قوانین سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اس میں دستور کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم شرعی نقطہ نظر سے عمل کریں۔ امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ نے پھر وہ تاریخ دہرائی جو تاریخ امارت شریعہ کے قیام کے وقت میں مولانا ابو الحسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی، اور ہر مرتبہ کے علماء سے انہوں نے مشورے کیے، اور 7 اپریل 1973